بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل ربما 14 پارہ۔ انٹروڈکشن۔ روح جبریل کو کہا گیا ہے، قرآن بھی روح ہے کیونکہ یہ روح کی خوراک ہے۔ نعمتوں کے تذکرے کے بعد جنتی اور دوزخی کا ذکر ہے۔ ایک جنتی کہے گا، اے اللہ میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جو کچھ ملا ہے اس پر مطمئن نہیں ہو؟ وہ کہے گا، مطمئن تو ہوں لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں۔ پھر وہ بیج بوئے گا، دیکھتے وہ اگے گا، فصل پکے گی، اناج کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بچے تو کبھی سیر نہیں ہو سکتا۔ دل کی گھٹن کا علاج نماز ہے۔ جب غم شدت پکڑے تو قرآن پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں کبھی واپس نہیں کرنی چاہیے: دودھ، تکیہ، تیل۔ تیل سے مراد خوشبو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں بہت دودھ پیا، جب خوب سیر ہو گیا تو پیالہ عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا، علم۔ شہد کی مکھی 1 پاؤنڈ شہد تیار کرنے کے لیے 25,000 میل سفر طے کرتی ہے۔ شہد کی مکھی اپنے جتنا بوجھ اٹھا لیتی ہے۔ مکھی کتنی محنت کرتی ہے، اس میں بہت سے سبق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی سی ہے، جو پاکیزہ چیز کھاتی اور پاکیزہ رس خارج کرتی ہے۔ جس پتی پر بیٹھتی ہے نہ اسے خراب کرتی ہے نہ توڑتی ہے۔ اگر کوئی مکھی کسی ناپاک چیز پر بیٹھ جائے تو ورکر مکھیاں اسے مار ڈالتی ہیں۔ ایک طالب علم کی مثال بھی مکھی کی سی ہے، جو مشقت سے علم حاصل کرتا اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ مومن کے لیے دنیا میں پاکیزہ زندگی اور آخرت کے لیے نعمتوں کا وعدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے۔ زندگی اور آخرت کے لیے نعمتوں کا وعدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ایک امت جتنا کام دنیا میں کیا۔ یہ آپ کو اس لیے اللہ تعالیٰ ابراہیم کا تذکرہ بار بار فرما رہے ہیں کہ چونکہ آپ حنیف دین پر ہیں اور آپ کے لیے مشعل ابراہیم ہے، اور ابراہیم واحد وہ پیغمبر ہے جن کے اتباع کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور پیغمبر کے اتباع کا حکم نہیں دیا گیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس بندے نے اللہ کی زمین پر اتنا کام کیا جتنی ایک امت کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا کی کوئی محبت رحمان کی محبت میں حل نہ ہو سکی۔ اللہ کی معرفت انسان کو ہر امتحان میں کامیابی کے مراحل سے گزرنے میں مددگار بنتی ہے۔ اب اصل محبت کس کی ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ سے محبت اور اللہ کے لیے محبت، یہ مومن کا مقصود حیات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اپنی محبت اتنی ڈال دے، اللہ دنیا کی محبتوں سے ہمیں بے نیاز کرتے میرے رب۔ ربما 14 پارہ سورہ النحل۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ظہور و نفاذ کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یا غالباً اس فیصلے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت ہے، جس کا حکم تھوڑی مدت بعد ہی دے دیا گیا تھا۔ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی جن لوگوں کے درمیان مبعوث ہوتا ہے، وہ جب انکار کی آخری حد پہنچ جاتے ہیں تو نبی کو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور یہی حکم ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یا تو ان پر تباہ کن عذاب آ جاتا ہے یا پھر نبی اور اس کے متبعین کے ہاتھوں ان کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے، اپنے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، وہ اس روح کو جو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے۔ اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا اشارہ ہو رہا ہے، اور نیچے یہ کہ یہ جو قرآن میں نے دیا ہے یہ الحمدللہ اپنے اس بندے پر اتارتا ہے
جس سے وہ پسند کر لیتا ہے سچے دین کے دائی کی حیثیت سے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شو کی جا رہی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو مکہ میں تھا وہ اب مکمل ہوا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ سے کام لیا اور کافر اور مسلم کو علیحدہ علیحدہ کاٹ دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سفر کرنا ہے مدینہ کی طرف، اور مدینہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں جا کر کے تو جہاد کی بٹی دہکا کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں منافقین اور دوسرے لوگوں کو اور مسلمان کے درجے کو واضح کریں گے الحمدللہ۔ تو یہاں وہ سفر چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کرو کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہذا تم مجھے سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ مدینہ میں بھی شرک، مکہ میں بھی شرک۔ اب مکہ کے شرک کو تو تبلیغ سے واضح کر دیا، لیکن جو مدینہ کا شرک ہے وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ وجہ یہ کہ وہ اہل کتاب جن پاس کتاب موجود ہے وہ شرک بھی کر رہے ہیں، نبیوں کو خدا بھی بنا رہے ہیں، اور ساتھ اللہ کا ساتھ منافقت بھی کر رہے ہیں۔ تو یہاں چونکہ مجرمانہ حیثیت کچھ زیادہ تھی تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے سریحان وہ ایک جگڑالو ہستی بن گیا۔ یہ وہ انسان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی اور جس کو اتنی کمزور حالت سے اللہ نے قوت کی طرف اللہ اکبر بڑھایا، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لذت ہونے کے لیے کائنات بنا ڈالی۔ اس کا حال یہ ہے کہ رحمان کا پیغام جب آتا ہے تو کس طرح بے نیازی سے اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی یہ ایک گہری بات کر کے تو ہمیں ہماری اوقات کی چاہ رہے ہیں، پہچان دینا چاہ رہے ہیں، تاکہ ہم لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارا رازق، اور ہمارے لیے ہدایت کے رستوں کے انتظام کرنے والا۔ سب سے بڑا احسان انسان پر اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات، اس کی نعمتوں اور شکر گزاری کی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم پر واضح کر رہے ہیں کہ میں کتنا مہربان ہوں، اور اب تمہارا ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح کو تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو۔ جب گاؤں کے لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ بڑا ایک حسن و جمال کا اور بڑے فخر کا بات ہوتی ہے کہ ان کے پاس جانور زیادہ ہوں، صبح صبح اٹھ کے وہ اپنے جانوروں کو ہاں کے لے کر کے ادھر اور ادھر جیسے انتظام ان گاؤں میں ہوتے ہیں وہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دیکھو کہ یہ کیسا انتظام میں نے تمہارے لیے کیا ہے، اور جب کہ شام ہونے واپس لاتے ہو وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت یافشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے، سبحان اللہ۔ یہ دنیا کی نعمتیں جو اس طرح اللہ ہر کسی کو اس کی طبیعت کے مطابق دیتا ہے، اس میں راحت دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ میرے اللہ کی شفقت، سبحان اللہ، اور مہربان ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے، اور اللہ ہی کی ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ دنیا میں بکثرت وہ تو بند کرو بٹن بند کرو، ہاں بیل دا بٹن بند کرو۔ میں کہاں تھی؟ اور اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ اب دنیا کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ بھیج کر کے تو یہ بتا رہے ہیں کہ بکثرت چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں، اور انسان کو خبر تک نہیں ہے کہ کہاں کہاں کتنے خدام اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور کیا خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اب یہاں یہ مکھی دیکھ لیں کس طرح انسان کے فائدے کے لیے کام کر رہی ہے، اور انسان کو خبر تک نہیں ہے۔ وہ ایک بہترین نعمت شہد اس کے پاس آتا ہے، الحمدللہ، اور اسے فائدہ اٹھاتا ہے۔
وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ساری خدا کی دی ہوئی نعمتیں جون سی ہیں، ان میں ہماری مشقت کا کتنا حصہ یہ دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، چاہنا چاہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے زمین پر ایسی ایسی نعمتیں بناتا ہوں کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اب دیکھو، اب جب پھل کھاتے ہیں تو ہمارا اس میں کتنا حصہ ہے، اس پھل کو بنانے میں، اس کے لذتیں ڈالنے میں، اس کو اینڈ تک پہنچانے میں، آغاز سے لے کر اس پودے سے۔ تو یہ خدا کا ہم پر احسان عظیم ہے، اور یہ اس کی محبت اور رحمت ہے اور شفقت ہے۔ میں کہتی ہوں اتنے رحیم اور شفیق رب کی یا قرآن پڑھ کر کے تو ہمیں اب نہ پگھلیں، اب بھی ہم اندر سے سرنڈر نہ ہوں، ابھی بھی اطیع اللہ کے مجلس میں نہ بنے، تو خدا جانے کون سا کلام آئے گا جو ہمیں توڑ کر کے تو اللہ کا متی کر دے گا۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک جو مومن ہے وہ کائنات کی ہر چیز پہ غور و فکر کرتا ہے، اور ہر چیز کے پیچھے اس کو رب رحمان کی احسان، اس کی عظیم کاریگری اور اس کی محبت کا عکس نظر آتا ہے۔ اور جو آپ سے اتنی ہی زیادہ محبت کرے تو پھر کوئی ظالم ہی ہے جو آگے سے محبت میں محبت نہ لٹائے۔ حالانکہ محبت ساری ہی کی ساری ہمارا حق ہے کہ ہمارا حق ہے، ہم اس کو اپنی محبتوں کا الحمدللہ پورے کا پورا حق دیں، لیکن ہم دنیا کی محبتوں میں کھو گئے، اور رحمان ہے وہ صرف ہم سے محبت فرما رہا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اب کشتی کا پانی پر چلنا، سبحان اللہ، یہ انسان کا کام ہے بھیا، یہ تو میرے رحمان کا خصوصی احسان ہے انسان پر کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اس آسانی کے ساتھ ایک سواری بنائے، تو جس کا مسخر کرنا رحمان۔ یہ جو ہم سڑک پر گاڑی میں بیٹھتے ہیں وہ رحمان نے مسخر کیا بھائی۔ تو کہاں کہاں کس کس پہلو میں اس کے احسانات کو بندہ یاد، پھر اللہ کہتے ہیں نا بھائی تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ہمیں شکر گزاروں میں شامل کر لے۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ اب یہ جو راستہ ہدایت، اس کا بے مقصد کیا ہے؟ وہی اہدنا الصراط المستقیم جو آپ نے رب سے مانگی دعا۔ اللہ تعالیٰ اب اس کو تفصیل دے رہے ہیں کہ جب تک راستہ سیدھا نہیں ہے تو تم اپنی منزل کو کبھی نہیں پا سکتے۔ کامیاب و کامران وہی لوگ ہیں جو زندگی کے اندر اپنے راستے کو سیدھا رکھیں اور اپنے راستے کی حفاظت زندگی میں کرتے رہیں، اور بچ بچ کے اس پہ چلتے رہیں، کیونکہ راستے کے دونوں ہی طرف آپ کو بہت سارے فسادات نظر آئیں گے جو آپ کو کھینچیں گے اپنی طرف کہ تم اترو ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس راستے سے اور انجوائے کر لو تھوڑا، پھر کل پھر توبہ کر کے اس راستے پہ چڑھ جانا۔ لیکن اللہ ہمیں استقامت دے تو ہم جو اللہ کے راستے پہ سوار ہوئے، اللہ ہم آخری سانس تک تیرے راستے پہ چلتے رہیں اور تیری رضا پا کر تیری جنت کو پا لیں۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ سبحان اللہ۔ یہ توحید کا اعلان کر رہی ہے یہ آیت، اور ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنا کچھ تو اوپر ہم نے پڑھا، سبحان اللہ، مثالوں سے اور اس کی گہرائیوں سے، جو ہماری پریکٹیکل لائف میں جو کچھ ہے
کہ کچھ بھی ہم اس میں سے ایسا نہیں جسے ہم جانتے نہیں ہیں، الحمدللہ سب کچھ یہ ہمارے جو روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں جو انہیں میں ہر چیز چل رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں انہی سے ذرا غور کرو۔ سبحان اللہ، گن سکتے ہو میری نعمتیں؟ کبھی گن سکتا ہی نہیں انسان۔ سبحان اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ میں نے سارا کچھ پیدا کیا، جن خداؤں کو تم نے خود بنا لیا وہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہی نہیں، تو کیسے تم نے دونوں کو برابر کر دیا؟ اللہ ایسا ہے، ایسے کبھی ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہتے پھر ذرا ہوش میں آ جاؤ، اپنی ذرا سر صحیح کر لو، اپنے دماغ کو سیدھا کر لو، اور یہ دیکھو کہ خدا کی نعمتوں کو تو تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اور پھر دیکھو تم خدا کی نعمتوں کا غلط متصرف کرتے ہو، اور وہ کتنا درگزر کرنے والا رحیم ہے، پھر بھی تمہیں دے رہا ہے، تمہارے جرموں سے پھر درگزر کر تمہیں فوراً نہیں پکڑ لیتا، اپنی رحیم صفت کی بنا پر وہ تمہیں مسلسل دیے جا رہا ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں، بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے۔ اب یہ جس کے دل پر مہر لگ جائے، جس کا سینہ کالا ہو جائے، کھنڈر بن جائے جن کے دل، تو پھر ان میں اتنا عظیم نور، اتنی پیاری مثالیں، اتنا خزانے اتر ہی نہیں اس سینے میں سکتے، اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے۔ اصل چیز کون سینے کو تباہ کرتی ہے؟ گھمنڈ، وہ کھنڈر بناتی ہے ہمارے سینوں کو۔ تو ذخیری پیدا کرنے کے لیے تو ہمارے اندر عاجزی چاہیے، اور کھنڈر بننے کے لیے تکبر چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تکبر سے شروع میں بات کر کے تو اسی ہی کے حوالے سے مسلسل بات چل رہی ہے کہ تکبر نے تباہ کیا شیطان کو، اور انسان کی عاجزی نے، ہمارے باپ نے پھر ربنا ظلمنا پڑھ کر کے عاجزی اختیار کی تو اللہ کی درجوں کو پا لیا۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے، تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ عرب میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہونے لگا تو باہر کے لوگ مکہ والوں سے آپ کے اور قرآن کے بارے میں سوال کرتے، تو وہ آگے سے کہتے کہ لے جو جی چھوڑو جی اس نبی اور اس کی بات کو، یا یہ وہی باتیں کر رہا ہے جو پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو ایگزیکٹ قرآن میں کوٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں۔ یہ باتیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں، اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ یہ دیکھو ایک اپنا جرم تو وہ ہو رہا، دوسروں کو مجرم بنانا میں کوشش کرنا، وہ انسان کے لیے کتنے بوجھ کل انسان اٹھائے گا؟ کیا کرے گا انسان کل یہ جو خود غلط راہوں پہ چلا اور دوسروں کو غلط راہوں میں چلان؟ تب تو یہ تھا، آج دیکھیں آج کا اس سے ہم کمپیریزن کریں، آج بھی صحیح لائنوں سے اتارنے کے لیے کفر کی فل سازشیں کام کر رہی ہیں۔ انجوائے کرنے کے لیے مختلف رنگ دو جی، ڈرامے دو، فلمیں دو، گانے دو، اور بہت کچھ نہیں تو ایسی ایسی گیمز دے دو کہ انسان جب وہ گیمیں کھیلتے ہیں ہمارے بچے تو ان کو بالکل بھول جاتا ہے کہ ہم زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ اس طرح کھو جاتے ہیں اس کے اندر، جیسے رب کہتے ہیں نا تو میری یاد میں کھو جا، تو ہم لوگ کھو جاتے ہیں گیموں میں اور گندگیوں میں۔ تو یہ یہاں اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو فراہم کر رہے ہیں گندگیاں، یہ کل اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اس لوگوں کا بھی جو ان کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں۔ تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی، اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا۔ یہ محاورہ ہے عرب کا، چھت کا اوپر آ گرنا، یعنی اس سے مثال یہ دی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے مکر کی عمارت بڑھانا،
عمارت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہم یہ بلڈنگ بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان دین کے خلاف کرتے ہوئے اپنی مکاریوں کو اس طرح سے بناتا ہے کہ جیسے کوئی رہنے کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے گھر بناتا ہے، اور وہ گھر ہم کیسے بناتے ہیں؟ پھر اس کی بیس ڈالتے ہیں اور پھر اس کی دیواریں بناتے ہیں، پھر اس پر ایک چھت بناتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں رہیں گے، جئیں گے اور راحت پائیں گے، اور جو زندگی کے دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں یہ جو مکار لوگ ہیں، یہ اپنی مکاریوں کی عمارت بناتے ہیں اسی طرح جیسے رہنے کے لیے۔ اللہ اکبر! تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی۔ جہیں ہم نے پیچھے پڑھا کہ کس طرح اللہ نے قرآن کو طوفانی انداز سے بھیجا مکہ میں، اور ان کو سیلاب میں بہا کر لے گیا اور ان کی جڑ اکھاڑ دی، ان کو ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ اسی کا ایک دوسرا پہلو رنگ میں ایک اور طریقے سے ہمیں بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسان جب مکاریوں کی دنیا تیار کرتا ہے حق کے خلاف، انبیاء کے اگینسٹ، تو اس طرح سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں بڑا سیفٹی کے کام کر رہا ہوں۔ لیکن جب یہ اللہ کا نور آتا ہے، اللہ کا کلام اللہ آتا ہے، تو الحمدللہ یہ ساری چھتیں، یہ ان کے جو تحفظ کے انتظامات ہیں اور ان کی ساری مکاریوں کی بلڈنگیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جدھر سے ان کے آنے کا ان کو گھمان تک نہ تھا۔ اب دیکھو، کفار مکہ کو کوئی کبھی تصور کر سکتے تھے کہ یہ قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا اور ہم کس طرح سے اس کو جھٹلا رہے ہیں، یہ کل ہمارے لیے تباہی لائے گا، اور یہ نور ہمارے تاریخوں کو اڑا کر کے ہمیں بھی ساتھ ہی بہا لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے حوالے سے ایک اور پہلو سے ہم مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا، یعنی دنیا میں جو مشقتوں سے انہوں نے بلڈنگیں بنائی تھیں مکاریوں کی، وہ دنیا میں تباہ، اور اس کا جو ریوارڈ ہے وہ کل جہنم کی شکل میں بھی دیکھیں گے۔ اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہیں کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کہ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے؟ اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر! اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کے خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ سبحان اللہ! یہ دیکھو کہ ایک جو متقی ہے جو وہ مرتا بھی ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے بڑا پروٹوکول ہے، بڑی عزت اللہ کے نزدیک۔ تو فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کے روح کو اتنے پیار اور محبت سے نکالتے ہیں جس سے خوشبودار شیشی سے خوشبو نکلتی ہے، اور سبحان اللہ اسی وقت اس کو خوشخبری دے دیتے ہیں کہ تم نکلو اس جسم سے اور جاؤ اپنی جنت میں۔ الحمدللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہاں ایک خوشبخت انسان کی زندگی کا بھی نقشہ کھینچا اور اوپر بدبختوں کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ آج آپ رحمت کے وہ فیصلے کر دیں جو اپنے گناہ گار بندوں سے کرتے ہیں کہ اللہ سب کو یا معاف کر دیں، بخش دیں اور اس پیاری جنت کا وارث بنا دے۔ اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کو نور بنا کے ڈال دے جو دنیا و آخرت کی روشنی کا سامان بن جائے اللہ، اور سمیں سیدھی راہ سجائے اور سیدھی راہ پہ چلائے یہ قرآن میرے اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی
باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اسی طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں۔ پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامن گیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اتنے پیارے انداز سے ہے نیک راہوں کی خوشخبریاں، بد راہوں کی بدبختیاں اور اپنے انعامات سارا کچھ اللہ رکھ رکھے ابھی بھی اگر کوئی ظالم سینہ ہے تو پھر اس کے لیے وعید ہے کہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی، پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دے ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ اب اتنی طاقت والا رب آپ کو بتا رہا ہے کہ اتنی قوت کا حامل ہوں میں، لیکن میری رحیمی اور میری شفقت کا اندازہ کرو کہ کس قدر میں نے اس زمین کے لوگوں پہ درگزر کیا ہوا ہے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا میں ہی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ اب اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنا ایک بہت بڑی عظیم قربانی ہے۔ تو یہاں جو مکہ سے مدینہ کی طرف لوگ جاتے ہیں مہاجر بن کر کے، تو اللہ ان کے اعزاز کو اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا برقرار رکھتے ہیں اور ہم ہمیشہ رکھیں گے۔ ان کی اس ہجرت کے اعزاز کو اللہ نے قرآن میں ڈال دیا تاکہ قیامت تک انسان اس کی تلاوت کرتا رہے بھائی جنہوں نے اللہ کی محبت میں سب کا چھوڑا تھا وہ کتنا عظیم سودا انہوں نے کیا تھا۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں یہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ اہل ذکر کون ہے؟ جو پہلے اہل کتاب تھے اور پھر الحمدللہ اس کتاب کو دیکھ کر کے ان کے دل پگھلے اور فوراً وہ ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھ لو۔ سبحان اللہ، یہ اچھے گواہ ہیں۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چکنے ہوں اور جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ یعنی یہ جو سایہ ہے کسی چیز کا وہ ایکچوئل کیا ہے؟ اس کی نماز ہے، اللہ کے دربار میں سجدہ ہے اس کا۔
کائنات کی ہر چیز رحمان کی نماز پڑھ رہی ہے، سجدے کر رہی ہے۔ ایک جو سجدے سے غافل ہے وہ انسان ہے۔ وہ انسان جس کو کل سجدے کی پوچھ ہوگی وہ غافل ہے، اور جن کو کل پوچھ نہیں ہوگی وہ سجدے کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہائے ہر انسان کو جو کلمہ پڑھ لیا جس نے اس کو سجدہ کرنے والا بنا دے اللہ۔ اللہ ہمیں نمازوں سے محبت دے دے، اللہ مسجدوں کو آباد کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سجدے، اس نماز اور تیری قربت کا جو احساس اور پہچان ہے وہ عطا فرما دے مولا۔ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں، اور جتنے ملائکہ سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر سے اوپر ہے، ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو میری ساری مخلوقات اور ان میں یہ فرشتے ہر لمحے میری رقب و قیام و سجود میں، تسبیح و تحلیل میں لگے ہوئے ہیں، اور کبھی بھی اللہ کی تابعداری میں وہ منہ نہیں پھیرتے۔ لیکن یہ ایک انسان ہے جو ہر لمحے اللہ کے ساتھ گستاخیاں کر رہا ہے۔ ہائے ہائے، یہ سارا جو اللہ تعالیٰ اتنا عظیم کلام بھیج رہے ہیں کس کے لیے؟ انسان کی ہدایت کے لیے۔ اللہ سب کے سینے کھول دے اس کی ہدایت لینے کے لیے مالک، اس برکت والے مہینے کے اندر ہدایت کو اتنا عام کر دے کہ تیری زمین پر کوئی بے ہدایتہ نہ رہے میرے اللہ۔